बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक क्यों दी। जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दे दी है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने ज़्यादा परेशान हुए कि ज़मीन से मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालने लगे और रोते हुए कहने लगे कि नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद माजिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और उनकी वालदा माजिदा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, जो एक मशहूर सहाबिया हैं। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहली शादी हज़रत खुनीस बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई और उन्होंने अपने शोहर के साथ मदीना तैयबा को हिजरत भी की थी, लेकिन उनके शोहर एक जंग में ज़ख्मी होकर वफ़ात पा गए और ये बेवा हो गई। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिजरी में उनसे निकाह फरमाया और ये उम्मुल मोमिनीन की हैसियत से काशाना नबी की सकूनत से मुशर्रफ हो गई। ये बहुत ही शानदार, बुलंद हिम्मत और आला सखावत वाली खातून है। हक गोई, हाजिर जवाबी और फ़हम व फ़रासत में अपने वालिद का मिजाज पाया था। अक्सर रोज़ादार रहा करती थीं और तिलावत कुरान मजीद और दूसरी किस्म की इबादतों में मसरूफ़ रहा करती थीं। उनके मिजाज में कुछ सख्ती थी, इसलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त इस फ़िक्र में रहते थे कि कहीं उनकी किसी सख्त कलामी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल आज़ारी ना हो जाए। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार उनसे फरमाया करते थे कि ऐ हफ्सा, तुमको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो। ख़बरदार, कभी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का तकाज़ा न करना। हज़ूर की हरगिज़ दिल आज़ारी न करना, वरना याद रखिए, अगर हज़ूर तुमसे नाराज़ हो गए तो तुम खुदा के गज़ब में गिरफ़्तार हो जाओगी। यह बहुत बड़ी इबादत गुजार होने के साथ साथ फ़िक़्ह व हदीस में भी एक मुमताज़ दर्जा रखती थीं। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 60 हदीसें रिवायत की हैं, जिनमें से 5 हदीसें बुखारी शरीफ में मज़कूर हैं, बाकी अहादीस की दूसरी कुतुब में दर्ज हैं। इल्म हदीस में बहुत से सहाबा और ताबीन उनके शागिर्दों की फ़हिरिस्त में नज़र आते हैं, जिनमें ख़ुद उनके भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मशहूर हैं। शोबान 45 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अंदर उनकी वफ़ात हुई। उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत का ज़माना था और मरवान बिन हकम मदीना का हाकिम था। उसने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और कुछ दूर तक उनके जनाजे को भी उठाया। फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र तक उनके जनाजे को कांधा देते हुए चलते रहे। उनके 2 भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके 3 भतीजे हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कब्र में उतारा और ये जन्नतुल बकी में दूसरे अज़वाज मुताहरात के पहलू में मदफून है। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 60 या 63 बरस की थी। नाज़रीन, दूसरे खलीफा और इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी में वो दिन भी आया कि जब हज़ूर ने उनकी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तलाक दे दी। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक दी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और इस दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर पर मिट्टी डालते हुए कहा कि अब उमर और उसकी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कोई हैसियत नहीं। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि जिनसे अल्लाह ने इस्लाम की बहुत सी खिदमत ली हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 10 साल तक हुकूमत की और फिर ऐसा निज़ाम कायम करके दिखाया कि दुनिया हैरान रहेगी। लेकिन उस मजबूत तरीन इंसान की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि जब उनकी बेटी हज़रत हफ्सा को तलाक हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टूट कर रह गए, क्योंकि तलाक देने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि सारी कायनात के रसूल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बुखारी शरीफ में इस वाक़े को बहुत तफसील से बयान किया गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़ुद ही फरमाते हैं कि यह उन दिनों की बात है जब मैं मदीना के बहर अवाली में रहता था। मेरे सभी घर वाले वहीं आबाद थे। हजूर का घर हमारे घर से काफ़ी दूर था और मैं घर का बड़ा ज़िम्मेदार था, इसलिए मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम करना होता था। तो मैंने अपने एक मदीने के दोस्त से कहा कि चलो हम दोनों आपस में बारी लगा लेते हैं कि वो इस तरह कि एक दिन तुम हजूर की मजलिस में जाना, जो भी हदीस कुरान की आयत नाजिल हों तो शाम को वो मुझे बता देना और मैं उस दिन जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे कमा लूँगा। अगले दिन तुम काम काज पर जाना और मैं हजूर की मजलिस में हाज़िर होकर जो हदीस कुरान की आयत नाजिल हुई होगी वो शाम को मैं तुम्हें बता दूँगा।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودی نے مدینہ پر حملہ کر دیا، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا؟ یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے، کیا میں نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا تھا کہ حضور کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی سی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگے۔ تو اتنے میں خادم نے پیچھے سے آواز دی کہ آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ تو آپ جلدی سے حضور کے پاس حجرے میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی سادگی کا یہ علم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا ایک گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا، اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اس طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کا 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی بجائے صرف ایک ہی طلاق دے
تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے پاس واپس بلا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق رجعی دی تھی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلد سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزے رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔